اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عصم الله عنكم الرجسا أهل البيت طهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وتشيعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم ليس شيئا أكرم عند الله من الدعاء. صلوات محمد وآل محمد. اولاً آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محب حسین مرحوم ابن سید شبراتی حسین مرحوم و سید ظہیر حسین مرحوم ابن سید اشفاق حسین مرحوم اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، بالخصوص وہ شہداء جو شہزادی زینب و کربلا کی حفاظت میں شہید ہو گئے ہیں، ان کو بھی اصال ثواب میں شامل فرما لیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، صاحبان فہم و ذکا، بزرگان قوم، ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس اعزا اور مجلس کا عنوان ذات سرکر سید الشہداء، تو لہذا کوشش کی جائے گی کہ اس وقتی مجلس میں زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہ رکھتے ہوئے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے شاداب حافظوں تک پہنچائی جائے، تاکہ اس وقت کی مجلس کے چند جملے آپ کی تسکین ولا کے لیے کافی قرار پائے اور صرف تسکین ولا کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ آپ سب کے لیے توشہ آخرت قرار پائیں اور یہی جملے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے۔ کیونکہ اگرچہ میں ممبر کی بلندی سے دیکھوں، حالانکہ میرے ذہن میں جو منظر تھا کہ مومنین ہوں گے اور مومنین منتظر ہوں گے، تو بہرحال خیر کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال جتنے ہیں اتنے کافی ہیں، لہٰذا میں بہت جلدی 2-4 باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا اور عبادت کا طلبگار ہو جاؤں گا۔ اور بہرحال جتنے ہیں میں سمجھتا ہوں کافی ہیں، اور جتنے بیٹھے ہیں سب سننے کے لیے بیٹھے ہیں مجھے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی شک بھی کر رہا ہو کہ کتنے لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں، تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے دیکھ لیں کتنے لوگ آمادہ ہیں، تھوڑا سا اچھا لگے گا تھوڑا سا۔ دیکھیے سرکار، کیونکہ ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور اکثر مقامات پہ جب کبھی بھی میں اصال ثواب کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھلے ہی آپ امبیڈکر نگر کے علاقوں میں رہتے ہوں، امبیڈکر نگر کی بات چھوڑیے، آپ اپنے اس گاؤں میں رہتے ہیں، آپ اپنے دیار اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، اپنے شہر میں رہتے ہیں، لیکن حضور والا یاد رکھیے گا، اپنے شہر، گاؤں، قصبے، موضع میں رہنے کے باوجود جتنی گلیاں تمہیں یاد نہیں ہیں اتنی ملک الموت کو یاد ہے، اتنی ملک الموت کو یاد ہے۔ یعنی موت میں قبلہ کوئی ٹینس نہیں ہے، موت میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، موت لا ریب ہے، موت بے ڈاؤٹ ہے، موت
یقیناً 110% سب کو آنا ہے، اور موت لازمی سی شے کا نام ہے۔ اچھا آپ محسوس کریں، میں سمجھتا ہوں آپ کی بستی جتنی بھی بڑی ہو، لیکن اگرچہ آپ کی بستی میں کسی کا بھی انتقال ہوتا ہوگا تو کم سے کم بھلے اس وقت کی مجلس میں تھوڑا کم ہے، یہ آنے والے ہوں گے یا آ جائیں گے، ان کی بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں کامن سینس کی بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں جب آپ کیا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قبلہ کم سے کم 200 لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو تشریح جنازہ کرتے ہوں گے، اور کم سے کم 200 لوگ قبرستان تک جنازے کے ساتھ ساتھ جاتے ہوں گے۔ اچھا حساب سے بتائیے، آپ 200 لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آپ 200 لوگ مل کر اسے اس کی منزل تک لے جا رہے ہو؟ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اسے اس کی منزل تک نہیں لے جاتے ہو، بلکہ وہ ایک اکیلا آدمی آپ ساروں کو آپ کی منزل دکھا رہا ہوتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، جس کو ہم قبرستان تک لے جا رہے ہیں حضور والا، آپ اس کو اس کی منزل تک نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ وہ ایک اکیلا آدمی آپ ساروں کو آپ کی منزل دکھا رہا ہے۔ دیکھو تمہیں جانا کہاں پر ہے، دیکھو تمہاری انتہا کہاں پر تک ہے، دیکھو تم میرے جنازے میں شرکت کر رہے ہو تو غور کیوں نہیں کرتے کہ قبر کھودنے والے نے قبر میں کوئی الماری نہیں بنائی ہے، دیکھو میرے جنازے میں شرکت کر رہے ہو تو غور کیوں نہیں کرتے کہ کفن کاٹنے والے نے کفن میں کوئی جیب نہیں بنائی ہے۔ دیکھیے یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تجربہ، ایک لفظ بولا جاتا ہے تجربہ۔ دیکھیے لفظ تجربہ کا جو تعلق ہے وہ زندگی سے ہے، لیکن ایک تجربہ وہ ہے جو مرنے کے بعد آتا ہے۔ کب وہ تجربہ کون سا ہے کہ جب پوری قوم قبر کے باہر چھوڑ کے جانے لگتی ہے تب علی قبر میں آنے لگتے ہیں۔ ہائے ہائے، جب سب چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تب علی، روایت ہے، تب علی قبر میں آنے لگتے ہیں۔ تو مردہ گھبرا کے پوچھتا ہے مولا جب سب چلے گئے تو آپ کیوں آئے؟ کہ یہی تو بتانے آئے ہوں کہ دیکھ لو، جہاں سے دنیا کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ولایت علی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، اے صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ جہاں سے دنیا کے اختیارات ختم ہو رہے ہیں وہاں سے ولایت علی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اکثر جگہ پہ بہرحال میں جملے کہتا ہوں، اور کیونکہ کچھ جملے ہو سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے ذریعے سے لائیو بھی پہنچ گئے ہوں، کیونکہ اب تو زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے یہ جلال پور کی چینل کے ذریعے سے، زمانہ اتنا ماڈرنائز ہو گیا۔ اب تو سرکار خطیب ذاکر تو اب بعد میں پہنچتا ہے، مجلس پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو بہرحال کچھ باتیں پہنچ گئی تو پہنچ گئی، لیکن تھوڑی باتوں کو آپ لائیو سن لیں گے تاکہ ایک موضوع دعا کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھیں جہاں تک موت کا معاملہ ہے تو حضور والا یاد رکھیے گا، اس دنیا میں آ کر سانس لینا بھی ایک جرم ہے، اور اس جرم کی آخری سزا کو سزائے موت کہتے ہیں۔ ارے میں لفظ کہہ رہا ہوں بھائی، دنیا میں آ کے سانس لینا بھی ایک جرم ہے، اور جرم کی آخری سزا کو سزائے موت کہتے ہیں۔ یعنی موت برحق ہے، موت میں کوئی ٹینس نہیں ہے، موت تو سب کو آنا ہے۔ حاکم ہے اس کے لیے موت ہے، محکوم ہے اس کے لیے موت ہے، بادشاہ ہے اس کے لیے موت ہے، رعایا ہے اس کے لیے موت ہے، امیر ہے اس کے لیے موت ہے، غریب ہے اس کے لیے موت ہے، عربی ہے اس کے لیے موت ہے، عجمی ہے اس کے لیے موت ہے، گورا ہے اس کے لیے موت ہے، کالا ہے اس کے لیے موت ہے، ضعیف ہے اس کے لیے موت ہے، بطن مادر میں ہے ممکن ہے اس کے لیے موت ہے۔ یعنی موت کا جو مقدمہ ہوتا ہے، آپ موت کا مقدمہ کسی عدالت میں جا کے درج نہیں کرا سکتے کہ ہمارے ابا 60 سال میں کیوں مر گئے، ان کے 90 سال ہو کے زندہ کیوں ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی موت برحق ہے، موت سب کے لیے ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، موت کسی رنگ کی محتاج نہیں، موت کسی عمر کی محتاج نہیں، موت کسی ملک کی محتاج نہیں، یعنی موت سب کے لیے ہے۔ اچھا جب کبھی ہم کسی کی خبریں ہم سنتے ہیں کہ فلاں مرد مومن یا کسی مومنہ خاتون کا انتقال ہو گیا، تو جیسی ہم خبریں ہم سنتے ہیں تو پہلا جملہ جو ہماری کانوں سے ٹکراتا ہے یا ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ ایک آیت کی شکل میں ہے۔ جیسے ہم کسی کی خبریں ہم سنتے ہیں پہلا جملہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، یہی کہتے ہیں نا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا، مردہ جاتے جاتے کم سے کم تمہارے نامہ اعمال میں ایک آیت کا ثواب لکھوا کے جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، بھائی لوگ کہتے ہیں کہ مردہ فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن دنیا سے مردہ تو گیا، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کم سے کم جانے والا ایک آیت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھوا کے چلا گیا۔ بس اب میں یہاں سے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ بیچارے جو عادتاً دیر سے آتے ہیں وہ بھی آ جائیں اور امانتیں یکساں طور پہ بڑھ جائیں۔ آپ مجھے سننے کے لیے آمادہ، سننے والی صلوات مجھے سنا دے محمد وآل محمد پاک۔
ایک آہستہ سے سلوات پڑھ لیں سرکار، مل جل کے پڑھیں محمد و آل محمد پر. سنیے گا بس انہی ایک دو جملوں سے میں اندازہ لگاؤں گا مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے. اور یہ دو چار جملے صرف جملے نہیں ہوں گے، سکہ رائج الوقت ہوں گے جو آپ کی بھورا کی زمین پہ چلے یا نہ چلے پوری دنیا میں چلتے ہیں. میں جملے سرو کر رہا ہوں، اس ایپلیکینٹ کی بات کو جب تک آپ اپریشیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں بحیثیت طالب علم جملے انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا. میں نے کہا موت سب کے لیے ہے، حاکم ہے اس کے لیے موت، محکوم ہے اس کے لیے موت، بادشاہ ہے اس کے لیے موت ہے، رعایا ہے اس کے لیے موت ہے، امیر ہے اس کے لیے موت ہے، غریب ہے اس کے لیے موت ہے. جب کبھی بھی ہم کسی کی خبر غم سنتے ہیں تو پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ اوہو بڑا افسوس ہوا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا. بس میں جملے سے اندازہ لگاؤں گا آپ مجھ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں سننے کے معاملات میں. بھائی جملے کی قدر فرمائیے گا. کیا کہتے ہیں؟ جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے، جو آنے والا ہے وہ جانے والا ہے. ارے بھیا یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب جانے والے ہیں، بس ایک آنے والا ہے. ارے میں کہاں سے لگاؤں قسم خدا کی؟ آپ نے جملے کو محسوس نہیں کیا، آپ نے جملے کو محسوس نہیں کیا. کاش کیا جملے کی نزاکت اور ندرت کو ملاحظہ فرماتے. بھائی سب جانے والے ہیں، بس ایک آنے والا ہے. اما اللہ کا شکریہ ادا کریے کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہے، آنے والا تمہاری قسمت میں ہے. جانے والے سب کی قسمت میں ہے لیکن آنے والا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہماری قسمت میں ہے. اس لیے کہا گیا اس کے ظہور کی دعا مانگو، اس کے آنے کی دعا مانگو. اچھا جب آنے والا، دیکھیں کبھی کبھی یہ باتیں ہوتی ہیں، جب آنے والا آئے گا تو منظر کیا ہوگا؟ روایات کے جملے ہیں کہ جب آنے والا آئے گا تو منظر یہ ہوگا فل فل کعبہ مرکزتھا، کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. اور روایت کا جملہ میں پیچھے چھوڑ کے آ گیا، روایت کے جملے کل شیء یہمو، ساری زمینیں پست ہو جائیں گی، لوگوں کو بیت اللہ پہ فرزند وجہ اللہ نظر آئے گا. فل کعبہ مرکزتھا، کعبہ جھکے گی اور کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. اور امام کعبے پہ سوار ہوں گے، صرف سوار نہیں ہوں گے، زمینیں پست ہو جائیں گی، چاہنے والوں کو مولا نظر آئے گا. صرف سوار ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو مولا کریں گے وہ یہ کریں گے کہ مولا اذان دیں گے. میں روایت سنا رہا ہوں، مولا اذان دیں گے اور ہم اور آپ جو اذان دیتے ہیں مولا اس اذان میں جملہ بڑھائیں گے. کیا بڑھائیں گے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ. ایک جملہ اذان میں مولا بڑھائیں گے، اشہد ان الفاطمہ عصمت اللہ. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر. اس سے بہتر صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. میں گواہی دیتا ہوں کہ میری جدہ فاطمہ اللہ کی عصمت ہے اور میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے میری جدہ کو ستایا ہے. دیکھیں یہ امام آئیں گے اور سب سے پہلا فیصلہ جو کیا جائے گا وہ قاتلان محسن کے لیے کیا جائے گا. سب سے پہلی سزا جو سنائی جائے گی قاتلان جناب محسن کو سنائی جائے گی. تو الحمدللہ ہم سب چاہ رہے ہیں کہ مولا آ جائے. اچھا دیکھیے ہم تو بڑے چھوٹے سے مولوی خطیب ذاکر ہیں، میں سمجھتا ہوں جب نگاہ اہل بیت علیہم السلام میں خطبہ کی فہرست بنتی ہوگی شاید چھوٹا سا نام کہیں نوید آبدی بھی لکھا جاتا ہو شاید. ہم تو بہت چھوٹے آدمی ہیں بھائی، جس نے بلایا اس کے آ گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جو کھلایا کھا لیا. اچھا ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ نے خمس نکالا یا نہیں نکالا. کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں اگر یہ بات دل کو چھو جائے سرکار اور کسی کو شوق اٹھے کہ خمس نکالا جائے تو میرے پاس نہ آئیے گا، کیونکہ میں خمس دینے والے مولوی میں ہوں، لینے والے میں نہیں ہوں. اس اللہ بھیج محمد و آل محمد پر. بھائی جو بات میں کہہ رہا ہوں پلیز تھوڑا آمادہ رہیے، تھوڑا سا میں دو چار جملے آپ تک پہنچا دوں. بھائی دیکھیے آپ مولوی سے تو چھپا سکتے ہیں،
سے نکلا یا نہیں نکلا، لیکن مولا سے تو نہیں چھپا سکتے نا. انصاف سے بتاؤ، جس گھر سے خمس نہیں نکلتا امام اس گھر میں آ کے بیٹھیں گے؟ جس گھر سے خمس نہیں نکلتا امام اس گھر میں آ کے کھائیں گے؟ نہیں سرکار. دیکھیے اگر اوروں نے شہزادی کا حق کھایا ہے اور آپ بھی سادات کا حق کھا رہے ہو تو پھر کوئی حق نہیں ہے قاتلان بی بی زہرا پہ تبرہ کرنے کا. میں کچھ کہہ اچھا بس مجلس یہاں سے شروع ہو جائے. بھائی ہم سب چاہ رہے ہیں مولا آ جائیں، آ جائیں، دعاؤں پہ دعائیں، دعاؤں پہ دعائیں، استغاثہ پہ استغاثہ، مناجات پہ مناجات. مقصد کیا ہے کہ مولا آ جائیں. معاف کریے گا حضور والا، جو مولا کو بلا رہے ہو الاجل امام، الاجل امام، آ جائیے امام، آ جائے. نہیں آئیں گے امام، کبھی نہیں آئیں گے امام. یاد رکھو اگر امام کو بلانا ہے تو کوفے والوں کی طرح نہ بلاؤ، مدینے والوں کی طرح بلاؤ. اگر امام کو بلانا ہے ٹھیک ہے، اگر امام کو بلانا ہے تو کوفے والوں کی طرح نہ بلائیے، مدینے والوں کی طرح بلائیے. اچھا اب دعاؤں کی بات ہے اور سرنامہ سخن بھی دعا کے جملے کو میں نے قرار دیا جو خود مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے. بھیا سن لے سرکار، میں کبھی کبھی ان باتوں کو پڑھتا ہوں، 100 میں سے 1% جگہ ان باتوں کا انتخاب کرتا ہوں. الحمدللہ اگر اس ایپلیکینٹ کی بات کو آپ اپریشیٹ کرتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے مزاج میں بھی ایلیویشن ہوتا رہے گا اور میری بھی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا. بس سنتے رہیے گا. بھائی مولا متقیان کا قول کیا ہے؟ مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس شیئا اکرم عند اللہ من الدعاء. میں گھول کر پلاؤں گا. لیسا نہیں ہے، شیئا کوئی بھی چیز، اکرما مکرم امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من الدعاء دعا سے زیادہ. ارے میں لفظ پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھائی مولا متقیان نے کیا فرمایا؟ لیس شیئا اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. اچھا کس کا قول ہے یہ؟ قول کس کا ہے یہ؟ ارے اچھی بولے نا. یہ قول ہے معصوم کا. اور معصوم میں کون معصوم؟ نام کیا ہے؟ مولا متقیان کا. پھر سے میں عرض خدمت کر رہا ہوں، سن لیجئے. مولا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک، جاگ رہے ہو تو تحفہ ہوگا، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. حضور والا سوچو نا، جب ایک عام مومن کی دعا اللہ کے اتنے نزدیک ہے تو خود امیر المومنین کی دعا کتنی نزدیک ہوگی. ارے میں نے تو بڑے بھروسے سے جملہ پڑھا قسم خدا کی. بھائی نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا اس جملوں کو آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بھائی مولا متقیان کی 1000-2000 دعائیں نہیں ہیں، مولا متقیان کی کروڑ دعائیں نہیں ہیں، مولا متقیان کی بس ایک دعا ہے. اور میں کہاں سے لفظ لاؤں؟ بھائی مولا نے کیا فرمایا؟ لیس شیئا اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. یار فکر کرو نا، جب آپ مومنین کی دعا اللہ کے اتنے نزدیک ہوتی ہے تو خود امیر المومنین کی دعا، جاگو یار ایک لمحے کے لیے، کتنی نزدیک ہوگی؟ چلو آج بھورا کی زمین پہ بتا دیا جائے کتنی نزدیک ہوگی. کم سے کم اتنی نزدیک تو ہوگی نا کہ جس سے مانگا جائے ذوالفضل ہو، جو مانگا جائے ابوالفضل ہو، جو مانگا جائے. دیکھیں یہ تھوڑا سا جوانوں کے لیے غیرت کا مقام آ رہا ہے سرکار. یہاں سے ایک ہمارے بزرگ نے نعرہ لگایا ہے. دیکھیں الحمدللہ ہمارے ضعیف نہیں ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں. تو جب میں نے جملہ غالباً اپنے شہر میں کہا تو میرے ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، قبلہ یہ بتائیے یہ آپ نے کہا کہ بزرگ اور ضعیف الگ الگ چیزیں، ان میں فرق کیا ہے؟ میں بہت فرق ہے. کہ کیا فرق ہے؟ کہ پہلا بنیادی فرق یہی ہے کہ جو بڑھتے ہوئے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرے، انہیں آگے بڑھائے، اسے بزرگ کہتے ہیں. جو ٹانگ کھینچے اسے ضعیف کہتے ہیں. صلی محمد وآل محمد پر. الحمدللہ آپ کے بھی ماشاءاللہ بھی خبر مجھے ملی اور بہرحال کہا گیا ہے کہ 26 میں ماشاءاللہ یہ آپ کی انجمن کے گلشن اسلامیہ کے ذریعے ماشاءاللہ بہت بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اس میں خبر یہ ملی کہ اکثریت جو ہے اس میں نوجوان جڑے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک جملہ آج بھورا کی زمین سے اٹھ کر پورے امبیڈکر نگر میں پھیل جائے. آج جو آپ
آپ نے ہاں یہ پروگرام یہ عزاداری یہ عزاخانہ یہ رونق دیکھ رہے ہو، میرے قوم کے جوانوں معاف کرنا، اس میں آپ کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں ان کی محنت ہے، اس میں ان کی محنت ہے۔ میں جملہ کہوں حضور والا یاد رکھیے گا، پہلے ہمارے عزاخانے بزرگوں سے بھرتے تھے، آج جوانوں سے بھر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے۔ اور میں کہاں سے لفظ لاؤں قسم خدا کی، ایک اللہ بھیج دے محمد وآل محمد پہ، آج بزرگوں کی محنت جوان ہو چکی ہے۔ بھائی اس سے بہتر صلاح بھیج دے محمد وآل محمد۔ سلامت رہو۔ چلیے ہو سکتا ہے آج پوری مجلس دعا پہ ہی ہو جائے، اور دعا پہ پوری مجلس بھی نہیں ہو پائے، کیونکہ مجھ جیسے طالب علم کو کم سے کم 15-20 مجلسیں صرف دعا پہ پڑھنے کے لیے چاہیے، لہذا آپ جتنے بھی مطالب پیش نظر ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے تحفہ قرار پائیں گے۔ بھائی کیا فرمایا امام نے، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ تو یار سوچو نا، جب آپ مومن کی دعا اللہ کے اتنے نزدیک ہے تو خود امیر المومنین کی دعا کتنی نزدیک ہوگی؟ کم سے کم قبلہ اتنی نزدیک تو ہوگی نا، جس سے مانگا جائے ذو الفضل ہو، جو مانگا جائے ابو الفضل ہو، اما کم سے کم اتنی نزدیک تو ہوگی نا جس سے مانگا جائے قاضی الحاجات ہو، جو مانگا جائے باب الحاجات ہو۔ اب آپ مانے یا نہ مانے، کچھ تو ہے اس دعا میں ایسا، کچھ تو ہے اس دعا میں ایسا۔ بھائی کائنات میں 3 ہی تو دعائیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں، ایک ماں کی دعا، ایک بیٹے کی دعا، ایک باپ کی دعا۔ باپ کی دعا کو علمدار کہتے ہیں، ماں کی دعا کو عزادار کہتے ہیں۔ ماں کی دعا باپ کی دعا کو علمدار کہتے ہیں، ماں کی دعا کو عزادار کہتے ہیں۔ بیٹے کا نام ہے حسین، حسین کی دعا کو سکینہ کہتے ہیں۔ آپ سمجھیے، آپ لوگ سمجھتے ہیں بس جو ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں۔ حسین دعا میں بیٹی کو مانگ کے بتانا کہ بیٹی کا مرتبہ ہوتا کیا ہے، حسین دعا میں بیٹی کو مانگ کے بتانا کہ بیٹی کی اہمیت ہوتی کیا ہے۔ غالباً بہت پرانے جملے، لیکن میں سمجھتا ہوں کئی سالوں پہلے جملے میں نے کہیں عرض خدمت کیے ہیں۔ میں اکثر بیٹیوں کی ایجوکیشن پہ بہت فورس کرتا ہوں، بہت فورس کرتا ہوں۔ بہرحال جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹیوں کو پڑھائیے، بیٹیوں کو لکھائیے، معاشرہ بیٹیوں سے ہے۔ جب گھر میں جایا کرے تو خالی ہاتھ نہ جایا کریں، بیٹیوں کے لیے تحفہ لے کر جایا کریں۔ جو گھر میں جایا کرے تو بیٹیوں کی پیشانی کو چوما کریں، جب گھر میں جایا کرے تو بیٹوں کے مقابلے پر بیٹیوں کو مقدم کیا کریں۔ اے بھورا والوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یار، یہ بیٹیاں تمہارے جنازے کی زینت ہیں۔ ہائے ہائے، یہ حدیث ہے بھائی ویسے بھی بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے، گھر جو اللہ کو پسند آئے۔ گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے، یعنی جس گھر میں جتنی بیٹیاں وہ گھر اللہ کو اتنا پسند ہے۔ میں اکثر چاہے ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جہاں تک میری رسائی ہوتی ہے، میں سب سے زیادہ فورس اگر کرتا ہوں بیٹیوں کی ایجوکیشن پر۔ میں اکثر کہتا ہوں بیٹیوں کو پڑھائیے، بیٹیوں کو لکھائیے۔ وہ اس لیے کہ حضور والا جب آپ، مجھے نہیں پتا آپ کتنے لوگ سر جھکائیں گے، کتنے لوگ مسکرا کر سنیں گے، کیونکہ اب زبان بولے نہ بولے چہرہ تو بولے گا نا۔ اب جاگ کر رہیے گا، میں کہہ رہا ہوں بیٹیوں کو پڑھائیے۔ وہ اس لیے کہ جب کبھی بھی آپ گھر سے ایک پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی، پڑھی لکھی نسل پوری جائے گی۔ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگ مجلس ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی گھر سے جب آپ ایک پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی، پڑھی لکھی نسل پوری جائے گی۔ اور جب ایک جاہل بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹی ایک جائے گی، جاہل نسل پوری جائے گی۔ دیکھیے دل میں تو یہ میرے شبہات آ رہے ہیں کہیں جملہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے اتنی حوصلہ افزائی کر رکھی ہے، تھوڑا سا آپ بھی آمادہ ہو جائیں۔ میں آپ سب کو زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ بولنے والوں سے جناب میثم تمار ناراض ہو جائیں۔ ہاں کہ میں تو زبان کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا، کہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ زبان ڈھک کے بھی خاموش ہو گئے۔ اور ویسے بھی اکثر میں جملہ کہتا ہوں، سنا ہوا ہوگا آپ نے، کہ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔
نہج البلاغہ میں مولوی صاحب سب سے چھوٹا قول ہے مولا کا. مولا نے فرمایا بولو تاکہ، یہ تھوڑا اونچا سنتا ہوں ممبر پہ. مولا نے فرمایا بولو تاکہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کوٹ کریے گا اور یاد رکھیے گا کہ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے، اور جب تالا کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. یا علی مدر یہ کا عزیزان محترم برادران ایمانی، غور فرمائیے جو جملے میں آپ کی خدمت میں صرف کر رہا ہوں بڑی محنت سے اور بہت جرات کے ساتھ صرف کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بیٹیوں کو پڑھائیے. جب کبھی بھی آپ گھر سے پڑھی لکھی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، بیٹی ایک جاتی ہے نسل پوری جاتی ہے. جب ایک جاہل بیٹی کو رخصت کریں گے بیٹی ایک جائے گی، نسل، جملہ ضائع نہ ہو جائے، نسل پوری ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں بیٹیوں کو پڑھائیے؟ وہ اس لیے کہ حضور والا یاد رکھیے گا، مرد فرد ہوتا ہے، عورت معاشرہ ہوتی ہے. ارے میں نے بڑا عظیم جملہ صرف کیا ہے. میں نے کہا مرد فرد ہوتا ہے، عورت معاشرہ ہوتی ہے. جب مرد بگڑتا ہے تو اکیلا مرد بگڑتا ہے، عورت بگڑتی ہے پورا معاشرہ بگڑتا ہے. اور فرمایا نہیں، غور فرمائیے، بہت عظیم جملے میں عرض خدمت کر رہا ہوں. جب مرد بگڑتا ہے، اکیلا مرد بگڑتا ہے، عورت بگڑتی ہے، معاشرہ بگڑتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم برادران ایمانی کہ آپ بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے؟ وہ اس لیے کہ جب کبھی بھی شادی کے بعد چار پڑھی لکھی بہویں کہیں پر بیٹھیں گی تو وہ آپس میں گفتگو کریں گی. تم نے ہائی اسکول کہاں سے کیا؟ تم نے انٹر کہاں سے کیا؟ تم نے ایم اے کہاں سے کیا؟ تم نے بی اے کہاں سے کیا؟ تم نے ایم بی اے کہاں سے کیا؟ جہاں چار پڑھی لکھی بہویں بیٹھیں گی علم کی باتیں کریں گی. لیکن جب کبھی کہیں بھی چار جاہل بہویں بیٹھیں گی، کبھی کسی کی گھر کی باتیں، کبھی کسی کی گھر کی، اللہ جانے میں لفظ کہاں سے لاؤں تمہارے لیے. ایک سلام بھیج دے محمد وال محمد. یہ حقیقت معاشرہ، یہ حقیقت معاشرہ. سائنس کی باتیں ہیں، یہ تجربے کی باتیں، یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، یہ ڈیلی ایکٹیویٹیز میں آنے والی باتیں ہیں. ان باتوں کے تو آپ چشمدید گواہ حضور والا. تو بہرحال بات چل رہی تھی دعا پہ. امام نے فرمایا لیس شیئا اکرم عند اللہ من الدعا. بہت تھکا ہوں لیکن الحمدللہ آپ کی سماعتیں گرفتہ نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. چلو اگر آپ آمادہ ہو، میرا موڈ بنا دیا ہے، تو میں ایک جملے میں دعا کا نچوڑ سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ زبان الحمدللہ میری ہوگی، لفظ اس کے ہیں جو خالق نہج بلاغہ ہے. جملے تو آپ نے دعا پہ بہت سنے ہوں گے، لیکن قسم خدا کی بھورا کی زمین پر اس سے عظیم جملہ اگر دعا پہ ہو گیا ہو تو حضور والا میں خطابت چھوڑ دوں گا. اس سے کیونکہ مجھے خطابت پہ بھروسہ نہیں. جس نے کہا ہے اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مالک کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، خالق نہج بلاغہ کا جملہ ہے. یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، خطیب منبر سلونی کا جملہ ہے. بھائی دعائے کمیل کا نچوڑ سنیے. جب جناب کمیل نے خود مولا سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ دعا کیا ہے، آدھا جملہ تو آپ نے سنا ہوگا. اگر دن بھر کی تھکاوٹ نہ اتر جائے جملے کو سننے کے بعد تو کیا فائدہ ممبر سے پڑھنے کا حضور والا. جائیے یاد رکھیے گا، آیا تو کوئی حسین کا دیوانہ آج آپ کی بستی میں کوئی تحفے دے کے چلا گیا، لیکن آپ سے کوئی جزا نہیں چاہیے. ہاں جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دی ہے. ہاں کیونکہ اپنے علم پہ ناز نہیں، ان کی عطا پہ ناز. سنیے جناب کو میں نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ دعا کیا ہے؟ فرمایا سنو اے کمیل ابن زیاد. گھبرائیے نہیں، یہ ابن زیاد شجرہ خبیثہ والے نہیں، شجرہ طیبہ والے. اور جو مولا کے پہلو میں بیٹھے وہ اچھی نسل کا ہوتا ہے. ارے میں آپ کی بات کر رہا ہوں حضور والا. یہ نام ہے دعا کمیل. 25 سال کا کڑیل جوان جناب کمیل نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ دعا کیا ہے. سنیں مولا نے فرمایا سنو کمیل، اول تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. اتنا تو سنا ہے. یہ اگلا جملہ اتنا وزنی ہے نا بابا، میں زمین پہ آنے نہیں دوں گا، تم چاہے جیسے سننا. میں تو صرف کروں گا، صرف کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. بس دعاؤں میں دعا تو یہی ہوگی، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں.
جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. میری محنت میں کمی نہیں, مولا کا جملہ ہے. میں دیکھنا چاہوں گا کس میں کتنا ذوق کا دم ہے. کون سمجھتا ہے مولا کے جملے کو؟ کہا اول تو دعا مومن کا ہتھیار ہے, لیکن ہاں مگر تم نے پوچھا ہے تو سنو, دعا وہ ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا, مانگنے والا قرضدار نہیں ہوتا. اللہ جانے کیسے لفظ لاؤں گا آپ کے لیے. میں اس سے عظیم جملے کہاں لاؤں؟ بھائی دعا وہ ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا, آئے ہائے, مانگنے والا قرضدار نہیں ہوتا. آج نہیں ہے کل لے لینا, کل نہیں ہے پرسوں لے لینا, ہوتا نہیں ہوتا. اچھا اگر اللہ نہ کرے آج کی ڈیٹ میں 1 جولائی 2023 اگر مجھے چند روپیوں کی ضرورت پڑ جائے اور آپ میں سے کوئی میری مدد کر دے, اللہ نہ کرے, اب دوبارہ میں کبھی یہاں ٹکرا جاؤں تو کہیں گے قبلہ فلاں ڈیٹ میں آئے تھے, اتنی روپیوں سے مدد کی تھی, پیسے واپس کر دیں. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میں کوئی جملہ ممبر سے ایسا ادا کر دوں جو آپ کے دل کو چھو جائے اور مجھے آپ دعاؤں سے نواز دیں, کتنا ہی جھگڑا کیوں نہ ہو جائے, کبھی یہ نہ کہو کہ دعائیں واپس کر دو. دیکھو جو جاگ رہے ہیں تو مجلس ان کے لیے تحفہ ہے سرکار. ایک معرکۃ العرب مجلس ہو رہی ہے, چاہے جملوں کو آپ جیسے سمجھے. میں اپنے نظریے سے پیش کروں کہ جملہ کیا ہے, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. اچھا لگے تو قبول کر لیجیے گا, ورنہ جہاں 360 صحیح, 61 اور صحیح, جہاں اتنی باتیں کہیں ایک اور صحیح. میں اپنے نظریے سے جملہ صحیح کروں. دعا کیا ہے؟ پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ مجھے دیکھیں. دعا کیا ہے؟ دعا قبلہ, دعا ایک دستک ہے. دعا ایک دستک ہے. کھٹکھٹاتے رہیے, کھٹکھٹاتے رہیے, کھٹکھٹاتے رہیے. اگر یقین ہے کہ گھر کے اندر کوئی ہے تو کھولے گا ضرور. یا علی, سلامت رہیے, سلامت رہیے. اگر یقین ہے گھر کے اندر کوئی ہے تو کھولے گا ضرور. ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے, تمہاری اولاد کو مل جائے. اچھا اتنا یقین کیسے؟ جو بات میں سنانے جا رہا ہوں بہت اہم جملے حضور والا. اتنا یقین کیسے کہ اللہ سنتا ہے؟ دلیل ہے میرے پاس. چونکہ وہ سر یا رضا ہے. کاش اس لفظ کا لطف اٹھا لیتے. کیا ہے اللہ؟ سر یا رضا. کیا ہے اللہ؟ سر یا رضا. 3 بار میں نے بول دیا, ہو سکتا ہے میری زبان خطا کار ہے, اللہ راضی نہ ہو. کوئی ایک مومن بیٹھا, اللہ اس کی سن لے. ذرا ایک مرتبہ سب مل کے بول دے, یا سر یا رضا. اچھا جو نہیں بولے ہو سکتا ہے گھر پہ قرآن پہ ہاتھ کی قسم کھا کے آئے ہو. بھائی کیا جملہ ہے بھائی؟ ہمیں اتنا یقین کیسے کہ اللہ سنے گا؟ چونکہ وہ سر یا رضا ہے. سر یا رضا کے معنی کیا ہیں؟ 2 معنی سناتا ہوں, سن لیجئے. سر یا رضا کے پہلے وہ معنی جو علماء نفسیات نے بیان کیے. سر یا رضا کے وہ معنی جو علماء نفسیات نے بیان کیے. علماء نفسیات کہتے ہیں سر یا رضا کے معنی ہے ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا. ارے جس کے دل میں اپنی ماں کے لیے جتنی محبت ہے, تھوڑا سا لگے چہرے کے امپریشن سے کہ آپ الحمدللہ آپ مجھے سن رہے ہیں. سرکار کیا ہے سر یا رضا کے معنی کیا ہے جو علماء نفسیات نے بیان کی؟ وہ کیا ہے؟ ماں سے. اچھا میں جس ادارے میں رہا وہاں پڑھا بھی ہوں تو پڑھایا بھی ہوں, تو کہیں کہیں ٹیچری والی جھلک باہر تھوڑی آ جاتی ہے. لیکن بزرگان کے لیے نہیں, ہم سن و کم سن کے لیے. آپ لوگ ماشاءاللہ جتنی میری عمر نہیں اتنی تو آپ مجلس سے سن چکے ہیں. اللہ کیا ہے؟ سر یا رضا کے معنی علماء نفسیات نے بیان کیے ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا. ماں کتنی جلدی راضی ہوتی ہے؟ بچے نے کوئی حرکت کری, کوئی خطا کری, کوئی غلطی کری, ماں کو غصہ آیا, غصہ بڑا ماں کا, ماں نے ڈانٹا, اور غصہ بڑا, ماں نے مارا. یہ گھنٹوں 2 گھنٹوں کی بات نہیں, 1 منٹ کی بات ہے. ماں نے منٹ بھی پورا نہیں ہونے دیا. 1 منٹ کے اندر غصہ آیا بھی ہے, غصہ بڑا بھی ہے, مارا بھی ہے. لیکن جیسے ہی وہ ماں دیکھتی ہے بچے کی پلکیں بھیگنے والی ہیں, آنکھوں کے سمندر سے آنسو زمین پہ گرنے والے ہیں, زمین پہ نہ گر پائیں اس سے پہلے مامتا کا آنچل آگے پھیلا دیتی ہے. تو جو ذات ماں سے بھی 70,000 گنا جلدی راضی ہو جائے. ارے مجلس ہو رہی ہے بھورا والا چوکے کلمے کے لیے. جو ذات ماں سے بھی 70,000 گنا جلدی راضی ہو جائے وہ ہے اللہ. لیکن
جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر ماں نہیں دیتی اسی طرح اللہ بھی نہیں دیتا. ارے میں کہاں سے لفظ آؤں قسم خدا کی ہے بھائی. جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر ماں نہیں دیتی اسی طرح اللہ بھی نہیں دیتا, چونکہ اللہ جانتا ہے کون سی چیز. اللہ سے پہلے تو ماں ہے نا. کیوں ماں ہے کیا؟ ماں وہ ہے جس نے اللہ پہچنوایا. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر کیونکہ الحمدللہ اگر مائیں نہ ہو تو بچے جس کو چاہے ماننے لگے. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, اگر ماں کا وجود تو ہے کہ ماں اگر یہ نہ بتائے کہ تمہارا باپ کون ہے, تمہیں یہ بھی نہ پتا چلے کہ تمہارا باپ کون ہے. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں قسم خدا کی. میں بتا رہا ہوں ماں کیسے وسیلہ بنی اللہ تک پہنچنے کا, کیسے وسیلہ بنی بھائی. جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر ماں نہیں دیتی, جاگ رہے ہو, اسی طرح اللہ بھی نہیں دیتا, چونکہ ماں جانتی ہے کون سی چیز کس موسم میں بچے کو فائدہ دے گی, کون سی چیز نقصان دے گی. بھائی جملہ صرف کر رہا ہوں, یاد رکھیے جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر ماں نہیں دیتی اسی طرح اللہ بھی نہیں دیتا, چونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون دولت پا کے فرعون بنے گا, کون ختیجہ بنے گا. اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے بہتر سلوا بھیجیں. کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون دولت پا کے فرعون بنے گا. اور ویسے بھی پتہ نہیں کتنے لوگ جملے کو کیسے سنیں گے. ایام ازاں قریب ہے نا بھائی, مجھے دیکھو پلیز معاف کریے گا, لیکن یاد رکھیے گا اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے. جاگو یار, ایک لمحے کے لیے جاگو. اللہ پیسہ سب کو دیتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے. اما یہ اس سے عظیم جملہ آج کی مجلس میں کیا پڑھا جائے, اما ایام ازاں قریب ہے, اے بھورا والو عزاداری پہ خرچ کرو, خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو, پچھتاؤ تو بخیل ہو. خرچ کریے, خرچ کرنے کے بعد خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو, پچھتاؤ تو بخیل ہو. صرف عزاداری ہی نہیں, تمہارے گاؤں میں جو غریب ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, جو مسجد امام بارگاہ انڈر کنسٹرکشن ہیں, ان کے لیے خرچ کرو. میرا کہنا مانو کہ یار کر کے تو دیکھو نا. اگر خرچ کرنے کے بعد خوش ہو جاؤ تو سخی ہو, پچھتاؤ تو بخیل ہو. اچھا جو سخی مزاج ہے وہ مجھے دیکھیں, باقی لوگ کو اجازت چاہے سر جھکائیں چاہے آنکھ بند کریں. بھائی جو سخی ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. بھائی سخی مزاج لوگ سنیں, کیونکہ کبھی کبھی حالات بگڑتے ہیں تو ہم سوچتے ہو اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے, کووڈ کے بعد یہ بدل گیا وہ بدل گیا, لہٰذا اب ایسا کرتے پچھلی بار تو 100 والا باٹا تھا, اس بار 20 والا بانٹ دیتے. کہ کیوں کہ وہ عزاداری بجٹ میں آ جائے, بجٹ میں یہ لائیں گے عزاداری کو, بجٹ میں یہ لائیں گے عزاداری کو بجٹ میں. میں کہتا ہوں جو 100 والا خرچ کر بانٹتے تھے 200 والا بانٹو, جو 200 والا بانٹتے تھے وہ 500 والا بانٹو. یار عزاداری تو چادر کا نام ہے, پیر تم بڑھاتے ہو چادر خود بڑی ہو جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, لہٰذا جو خرچ کرتے ہیں وہ مجھے دیکھے. دیکھیں جن کے گھروں سے سخاوت کا دریا بہ رہا ہے نا نام حسین پر, بھائی دیکھو نا, جو نہیں دیکھو ان کے لیے کیا سمجھوں میں. بھائی جن کے گھروں سے سخاوت کا دریا بہ رہا ہے نا, بہنے دو. دیکھیں جملہ بڑا نازک ہے, بہت جلدی ختم ہو جائے گا جملہ. جن کے گھروں سے سخاوت کا دریا بہ رہا ہے نا, بہنے دو یار, بہنے دو, روکو نہیں. کیا پتا اس کے بعد آنے والا پانی اس سے بہتر ہو. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں گا آپ کے لیے, کیا پتا اس کے بعد آنے والا پانی اس سے بہتر ہو. تو لہٰذا حضور والا یہ کنجوسی نہ کرے سرکار. ہاں کیونکہ خود مولا متقیان نے فرمایا جو بھی میرا شیعہ ہے اس کی علامت ہے السان سخا, جو بھی میرا شیعہ ہوگا سخی ہوگا, بخیل نہیں ہوگا. ارے آپ کیسے سمجھیں گے سرکار, آپ تو لٹانے والوں سے آپ کا تعلق ہے نا. تو حضور والا یاد رکھیے گا, لوٹ کر غنی بننا اور ہوتا ہے, لٹا کر غنی بننا اور ہوتا ہے. اس اللہ بھیجے محمد وال محمد پر.
اس سے بہتر صلوات سنا دے مجھے محمد و آل محمد پر. سعدیہ رضا کے کتنے معنی بتانے تھے؟ کتنے بتانے تھے معنی؟ 2. کتنے بتا دیے؟ 1. پہلے معنی وہ جو علماء نفسیات نے بیان کیے. کیا بیان کیے؟ ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا. دوسرے معنی جو لغوی معنی ہے بڑے سادے معنی ہے، لیکن ان معنی میں اتنا کمال ہے نا حضور والا، اگر تمہارے سر بھی عزا خانے کی چھت سے ٹکرائے نا تو تعجب نہ کرنا. اتنے عظیم معنوں کا ایکسپلین کرنے والا ہوں بھائی. سادے سادے معنی لغوی معنی ہے سعدیہ رضا کے. کیا؟ بہت جلدی راضی ہونے والا. بہت جلدی، یہی تو مجلس ہے بھائی. کتنی جلدی اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی نہ پہنچ گئی؟ اچھا، چاند پر پہنچنے والا آلہ اس کے پاس آ گیا. آج دنیا بھر کی مشینیں سائنس نے بنا لی بھی. اگر کسی کا بی پی چیک کرنا فوراً مشین لگائی پتہ لگا لیا 80 سے 120 کے بیچ میں ہے، اب ہے یا مائنس ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، بی پی ہائی یا لو ہے، مشین سے پتہ لگا لیا بھائی. مشین سے فیور کا پتہ لگا لیا 98 پوائنٹ اتنا ہے، 99 پوائنٹ اتنا ہے بھائی. شوگر کی مشین آئی، ذرا سا بلڈ نکالا چیک کر لیا، 1 منٹ میں رپورٹ آ گئی، خالی پیٹ میں شوگر اتنی ہے، بھرے پیٹ میں شوگر اتنی ہے بھائی. کسی کو پیرالائز ہو گیا، مشین میں ڈالا فوراً پتہ چل گیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کلوٹ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. یہی ہے نا. جاگ رہے ہو تو تحفہ لے جاؤ آج کی مجلس کا. میرے بابا میرا یہی تو سوال ہے. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، دنیا بھر کی مشینیں بنا لی. کیا آج تک سائنس کوئی ایسی مشین بنا پائی جس کے ذریعے یہ پتہ چل جائے اللہ کس سے کتنی جلدی راضی ہوتا ہے؟ اب نہ بولو گے تو کب بولو گے میرے بھائی؟ بھائی جس کے ذریعے یہ پتہ چل جائے، بھائی آپ کے لگائیں پتہ چل جائے اللہ آپ سے 1 ہفتے بعد راضی ہوگا، آپ کے لگائیں پتہ چل جائے 2 دن میں راضی ہو جائے گا. کیا آج تک سائنس کوئی ایسی مشین، تھرمامیٹر، XYZ، نوٹ اسٹینس، کیا آج تک سائنس کوئی ایسی مشین تھرمامیٹر بنا پائی جس کے ذریعے یہ پتہ چلے اللہ ان سے اتنی جلدی راضی ہوگا؟ قسم خدا کی امبیڈکر نگر والوں، اگر کربلا نہیں ہوتی دنیا کو یہ فارمولا نہیں ملتا. ارے میں بڑے اعتماد سے بول رہا ہوں، اگر کربلا نہیں ہوتی دنیا کو اس مشین کا پتہ نہیں چلتا. کہ وہ کیسے؟ کہ حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا. حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا. دنیا والوں دیکھو، جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کرتا ہو اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرتا ہو. جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کر رہا ہو، جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کر رہا ہو. بھائی اگر آپ بیدار ایک جملہ کہیں، اجازت ہے، میرا موڈ بنایا ہے تو یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جملہ میری طرف سے نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے تحفہ. یہ تحفے کے طور پر جملہ سنا رہا ہوں. حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا. دنیا والوں دیکھو، جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کرتا ہو اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرتا ہوگا. حضور والا یاد رکھیے گا، حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے، حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں کی ہے. حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے، حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں کی. حسین کون ہے؟ مظہر خدا کا بیٹا ہے حسین، مظہر خدا کا بیٹا ہے حسین. اور مانگو اللہ سے. کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ اللہ تو خود کہہ رہا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو. میری تقریر بوجھ تو نہیں بن رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو. یار میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مجلس پڑھ لیتا ہوں کیونکہ قبلہ کا جانے کتنی بار میرے پاس فون آیا اور میں وقت نہیں نکال پایا، لیکن آیا ہوں تو صرف آپ کی نوکری کے لیے آیا ہوں، صرف نوکر کی حیثیت سے. میں آپ سب کا نوکر ہوں. آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، آپ کے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. آپ ہر شہزادی کا عزادار بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، لہٰذا آپ میرے بھی وقت کی قیمت کو سمجھیے. میں کیسے وقت نکال کر آیا ہوں سیٹرڈے کے دن میں جانتا ہوں. بس یہ جملے اگر آپ تک پہنچ جائیں گے یہی مرحوم کے سارے ثواب کے لیے انشاءاللہ کافی قرار ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے دعا مانگو.
میں دعا کا قبول. اچھا اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ یہ ہے کہ اگر نہیں مانگو گے سَيَدْخَلُونَ ان قریب ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. آپ غور نہیں فرما رہے ہیں. نہیں وقت تو ہو گیا ہے ویسے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دعا مانگو, اگر نہیں مانگو گے تو ہم تمہیں جہنم میں. یار غور کرو نا, دنیا والے وہ ہیں جو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں, اللہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نہ مانگنے پہ ناراض. اللہ کہہ رہا ہے مانگو, اگر نہیں مانگو گے تو جہنم میں ڈال دیں گے. نہیں آپ غور ہی نہیں فرما رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے غیرت دار ہو, شریف ہو. دن میں مانگنے میں شرم آ رہی ہے؟ کوئی ہاتھ پھیلاتا ہوا نہ دیکھ لے. دن میں شرم آ رہی ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے رات بھی تو بنائی ہے. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں؟ جب سورج ڈھل جائے تب آ کے مانگ لینا, کیونکہ سب سوتے ہوئے ملیں گے. میں اللہ وہ ہوں نہ جسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. سب ہوتا. اچھا کچھ لوگ ہیں, اللہ نہ کرے آپ کی بستی میں قبلہ ایسے ہوں, اگر ہو تو ان کی طرف دیکھیے گا نہیں. ہر بستی میں 2-4 ایسے پائے جاتے ہیں. یہاں نماز ختم ہوئی اور جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور سجدہ رکھی, تسبیح رکھی, بس ایک انگلی سے اشارہ, فوراً مسجد سے باہر. میں تفسیر کی روشنی میں جملہ کہہ رہا ہوں, آیت سے ثابت کروں گا. یاد رکھنا, جو اللہ سے نہیں مانگتے نا, یہ تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے. ارے میں پوری سے میں ابھی قرآن سے ثابت کروں گا. جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے. کیسے کہ قرآن ہے قرآن. جب اللہ نے شیطان کو باہر نکالا, اور کیا کہہ کے باہر نکالا, بہت شارٹ میں سناؤں گا کیونکہ بچپن سے لے کے اب تک مجھے جناب آدم والی مجلس یاد نہیں ہوئی. سرکار سن لیجیے, اگر آپ سن لے جائیں 1-2 جملے. اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. کیا کہہ کے نکالا بھائی سنیں, کیا کہہ کے نکالا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ماضی بعید, یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. 10 سیکنڈ دوں گا, ایک سوال کروں گا, میں دیکھوں گا کتنے لوگ سوچ سمجھ کے واہ کر رہے تو کتنے یوں ہی واہ کر رہے تھے. اچھا یہ بتائیے, قرآن جو یہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, جاگو یار, یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. کیا شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو ہیں؟ نہیں آپ تھک رہے ہیں یار. بھائی کیا شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو ہیں؟ نہیں کہا تھا. کیا شیطان نے یہ کہا تھا پروردگار تو کمزور ہے میں طاقتور ہوں؟ بھائی مائک تو اچھا ہے نا, میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا آپ لوگ ایسی صلوات پڑھ دیں کہ آپ لوگ کی آواز مجھ تک آ جائے, مجھے لگے کہ آپ لوگ بھی سن رہے ہیں. بھائی میں نے 10 سیکنڈ دیے تھے اور 20 سیکنڈ ہو گئے, اور قیامت یہ کہ جواب ابھی تک نہیں آیا. بھائی میرا سوال یہ ہے, قوم کے جوان مجھے یہ بتاؤ, قرآن جو یہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. کیا شیطان نے یہ کہا تھا کہ پروردگار تو کمزور میں طاقتور؟ اچھے بولو, کہا تھا نہیں. کیا شیطان نے یہ کہا تھا پروردگار تو دو ہے؟ کمال ہو گیا بابا, اب تو نیند اڑ جانی چاہیے نا. نہ شیطان نے یہ کہا کہ اللہ دو, نہ شیطان نے یہ کہا کہ تو کمزور میں طاقتور. پھر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. پروردگار, کافر تو وہ ہوتا ہے جو تجھے نہ مانے. یہ کیسا نیا کافر ہے کہ نوید آپ بھی یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, صرف مجھے نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا بلکہ جسے میں منواؤں اس کا نہ ماننے والا بھی کافر ہوتا. جسے میں منواؤں اس کا نہ ماننے والا بھی, ختم ہو جائے گی مجلس, بس اس کا نہ ماننے والا بھی کافر ہوتا. کہا نکل جا میری بارگاہ سے. نکلا, چلتے چلتے شیطان رکا. رکنے کے بعد کا پروردگار کا کیا ہوا, نکلا نہیں. پروردگار کچھ چاہیے ہے, قسم خدا کی اگر علماء کا ہجوم ہوتا نا تب مزہ آتا ان لطف کو. آپ سنتے کہ علماء کیسے سن رہے ہیں. کہ کیا چاہیے کہ پروردگار ایک چیز چاہیے, کہ وہ کیا, کہ پروردگار قیامت تک کی مدت حیات چاہیے. آپ غور نہیں فرما رہے ہیں.
شیطان ہے مگر قیامت پہ یقین ہے. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں؟ شیطان ہے مگر قیامت پہ یقین ہے. پروردگار قیامت تک کی مدت حیات چاہیے. کہ اتنی سی بات جا دیتی. چلتا چلتا فرو کا پروردگار. اچھا آپ غور فرما رہے ہیں؟ ایک بار میں بلا رہا اللہ کو, ایک بار میں اللہ سن رہا ہے. جب اللہ شیطان کی ایک بار میں سن سکتا ہے, لیس شیئا اکرم عند اللہ من الدعاء, تو کیا آپ کی نہیں سنے گا؟ کہ آپ کیا ہوا؟ کہ پروردگار کچھ اور چاہیے. کہ کیا چاہیے؟ کہ پروردگار صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. صراط. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہو؟ او بھیا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہو؟ شیطان آپ کو جوئے کے اڈوں پہ ملے گا؟ غلط فہمی ہے. شیطان تو شیطان بڑا ہوشیار ہے. شیطان جانتا ہے جتنے وہاں ہیں وہ پہلے سے اپنے ہیں. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں؟ آپ سوچ رہے ہیں شیطان شراب کے ٹھیکوں پہ ملے گا؟ غلط فہمی ہے, کبھی نہیں ملے گا. شیطان نے خود اپنا ایڈریس بتایا ہے. پروردگار صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ صراط مستقیم کیا ہے اگر ابو طالب کا بیٹا منبر کوفہ سے نہ کہتا انا صراط المستقیم. یعنی شیطان اگر کسی کا دشمن ہے تو علی والوں کا ہے. ہاں یقین نہ ہے تو ابھی دیکھ لیجئے گا. 1 مہینہ کی شیطان قید ہے, لیکن 12-11 مہینے تو آزاد ہے نا. اس کا اثر ابھی دیکھنے کو ملے گا کچھ دنوں کے بعد. کہ کیسے؟ کہ میں میری مجلس, میں میری انجمن, میں میری امام بارگاہ, میں میرا خطیب, میں میری شب بیداری. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ نہیں نا سرکار, میں میری مجلس میری انجمن. لیکن معاف کریے گا ایام ازا قریب ہیں. قوم کے نوجوان سنیں, وہ اس لیے کہ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بزرگ علماء نے انجمن کو کیوں بنایا تھا. ہمارے بزرگوں کو مقصد, ہمارے بزرگ علماء کا مقصد انجمن بنا کے بھیڑ اکٹھا کر کے تماشا کرنا نہیں تھا. ہمارے بزرگ علماء کا انجمن بنانے کا بس ایک مقصد تھا. جانتو مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ تھا کہ سلسلہ عزاداری منقطع نہ ہونے پائے. کیا مطلب؟ کہ یہ گروہ ماتم کرتا کرتا تھک جائے, یہ تھکے یہ آ کس کی جگہ لے لے. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ان کے 3 ہوئے تھے, ہمارے گھر پہ تو 4 ہوں گے. ان کے 4 ہوئے تو ہمارے 5 ہوں گے. معاف کرنا بھورا والو, تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں, اور یہ جملہ پورے ایام عزا میں گشت کرنا چاہیے امبیڈکر نگر میں. حضور والا یاد رکھنا, عزاداری کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے. عزاداری امانت شہزادی زینب کا نام ہے. یاد رکھنا ہم سب عزاداری کے نوکر ہیں, اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک نہیں بننا چاہیے. نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک نہیں بننا چاہیے. آپ کب سے عزاداری کے مالک بن گئے؟ اگر فرش عزا بچھانے کی توفیق مل جائے تو ان کا شکریہ ادا کرو. تو ختم کر دوں بات کو, کہیں مجلس زیادہ نہ ہو جائے. لوگ کہیں بعد میں اچھی تو ہوئی مگر لمبی ہو گئی, یہ بھی مناسب نہیں ہے نہ سرکار. ظلم اتنے بھی نہ کر کے کوئی سمجھے دشمن. میں نے لوگوں سے تمہیں دوست بتا رکھا ہے. قبلہ سے پوچھیے, آج قریب 40 دن ہونے والے ہیں. یہاں پڑھو یہاں پڑھو یہاں بھاگے لگا ہوا ہے سرکار. بس میری محنت کی لاج رکھ لی آپ نے بہت اچھا سنا. میں آپ سے راضی سرکار. پتہ نہیں آپ مجھ سے راضی ہوئے نہ ہوئے, لیکن میں آپ سے راضی. سن لے سرکار, کب پروردگار صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. کب بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. پھر آواز دی پروردگار. اب کیا ہوا بھائی؟ کب پروردگار بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا. اتنا اختیار دے دے کہ آدم کی ذریت, آدم کی اولاد کو بہکا لو. کب بہکا لے؟ مکمل رجسٹری کرا رہا ہے قرآن میں.
لکھا پڑھی کے ساتھ شیطان کام کر رہا ہے. شیطان ہے مگر جانتا بغیر لکھا پڑھی کے کچھ ہونا نہیں چاہیے. میں کچھ کہنا ہے, لکھا پڑھی قرآن رجسٹری کر رہا ہے شیطان کی باتوں کی. کب پروردگار صرف بیٹھوں گا نہیں, صرف بہکاؤں گا نہیں, بلکہ اتنی بھی اجازت دے کہ دائیں سے بھی بہکا لوں. مکمل 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 کام ہو رہا ہے. دائیں سے بھی بہکا لوں, بائیں سے بھی بہکا لوں, آگے سے بھی بہکا لوں, پیچھے سے بہکا لوں, یا کیا چاروں گھول کر پلاؤں. چلو تمہارے اعتبار سے پڑھ دیتا ہوں. شیطان نے کہا پروردگار اجازت دے دے, ایسٹ سے بھی بہکا لوں, ویسٹ سے بھی بہکا لوں, نارتھ سے بہکا لوں, ساؤتھ سے بہکا لوں, اور آسان کر دوں مغرب سے بھی بہکا لوں, مشرق سے بھی بہکا لوں, جنوب سے بہکا لوں, شمال سے بہکا لوں. پروردگار اجازت, تاریخی جملہ کا دے دی اجازت. تفسیر کہتی جیسی اجازت کا ملنا تھا شیطان کودنے لگا, شیطان خوش ہونے لگا. اب تو مل گئی اجازت. کہاں بھاگ کے جائے گی آدم کی اولاد, کہاں بھاگ کے جائے گی یہ جنس انسانیت. یہاں سے بھی بہکاؤں گا, یہاں سے بھی, یہاں سے بھی, یہاں سے بھی. شیطان ابھی خوش ہی ہو رہا تھا, آواز خالق کائنات آئی, او شیطان سمتیں بنانے والا تو نہیں میں ہوں. اللہ جانے اب نہ بولو گے تو کب بولو گے. سمتیں بنانے والا تو نہیں, سمتیں بنانے والا میں ہوں. تو خوش ہو رہا ہے, چاروں طرف سے گھیر لیا. یاد رکھ سمتیں 4 نہیں سمتیں 6 ہیں. ارے جو سمجھ گیا اس کے سمجھنے کو سلام ہے. سمتیں 4 نہیں ہے, سمتیں 6 ہے. زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے. یعنی شیطان سے بچنے کے اب 2 ہی راستے ہیں, یا تو سجدے میں سر جھکا دو یا دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دو. یہ 2 راستے ہیں شیطان سے بچنے کے. شیطان سے بچنے کے اب 2 ہی راستے ہیں, یا تو سجدے میں سر جھکا دو یا دعا کے لیے. اگر مجھے دیکھ رہے ہو بھائی پلیز لسن می پلیز کیئرفلی یار. دل تو یہ ہے کہ تمہارا یہ جملہ تمہارے دل میں اتر کے پڑھ دوں, اور صرف دل میں نہیں, دل میں کمرہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فواد, جہاں بس اور بس ولایت علی ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے اس جملے کے لیے مجھے دیکھو, فواد کے دروازوں کو کھولو, پھر سو جانا اجازت دے دی. اس سے عظیم جملہ کیا پڑھا جائے. کیا کہا شیطان نے پروردگار آدم کی, مجھے نہیں پتا آپ کن گھروں میں چلے جائیں گے, میں تو تاریخ سنا رہا ہوں. آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا, آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا. اچھا قبلہ آدم کی اولاد کون؟ ہم سب نا, سلامت رہیے. آدم کی اولاد ہم سب نا, آدم کی ذریت ہم سب نا. مطلب شیطان یہ کہہ رہا ہے ہمیں بہکائے گا, یہی کہہ رہا ہے ہمیں بہکائے گا. ہم کہیں گے او ابلیس یہ کیا بات ہوئی تیری, جب تیرا جھگڑا ہوا جناب آدم سے ہم تو اس زمانے میں تھے بھی نہیں. ارے آپ نہیں جاگ رہے کہنے کے لیے بھائی جب تیرا بھائی اس سے عظیم جملہ کیا پڑھا جائے. بھائی جب تیرا جھگڑا ہوا, تاریخی جملہ ہے. دیکھیے آپ لوگ دائیں بائیں مت دیکھیے گا, جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھیے گا. جب تیرا جھگڑا ہوا جناب آدم سے ہم تو اس زمانے میں تھے بھی نہیں, ہمیں کیوں بہکائے گا. کرنا بابا اللہ قرآن کے ذریعے سے شیطان کا مزاج بتا رہا ہے کہ شیطان کا مزاج ہی ہوتا ہے جھگڑا باپ سے ہو بدلہ اولاد سے لیا جائے. یہ شیطان کا مزاج ہوتا ہے, جھگڑا باپ سے ہو بدلہ اولاد سے لیا جائے. مجھے نہیں پتا آپ کن گھروں میں چلے گئے. حسین کربلا میں پوچھ رہے ہیں کیا میں نے قرآن بدل دیا, آئے ہائے, کیا میں نے شریعت بدل دی, کیا میں نے حکام بدل دیے, کیا میں نے حرام کو حلال حلال کو حرام کر دیا. وہاں سے آواز کیا آتی, بغضن لے ابیک. تمہارے باپ کا بغض ہے اور قیامت نہیں تو اور کیا سرکار. آج علی کے بغض میں یزید کو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, علی کے بغض میں یزید کو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے. اجازت ہے جملہ کہوں. یہاں ہندوستان میں کھل نائک نے کہا, ہاں میں کیوں کہوں ذاکر نائک, کھل نائک نے کہا رضی اللہ. پاکستان میں جلال الدین انہوں نے کہا نا یزید کو رضی اللہ. کتنی بار کہا,
کئی بار، 1 2 ہزار 10 ہزار. آہستہ سے کہوں گا، زور سے سن لیجیے گا. میں کہتا ہوں بابا کروڑوں بار یزید کو رضی اللہ کہو، لاکھوں بار، اربوں خربوں بار یزید کو رضی اللہ کہو، تم کہو، کہتے رہو. ہم شیعوں پہ فرق نہیں پڑتا، وہ اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے. ارے میں کہاں سے لفظ لاؤں تمہارے لیے؟ کہتے رہیے، ہم بھی کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے، کرتے رہیے. لیکن ہم نہیں کہنے والے. ہاں، کیونکہ اب ہم کوئی نیا رضی اللہ بننے نہیں دیں گے. ارے آپ لفظ ضائع کر رہے ہیں. بعض جملے تو مجلس لکھی جاتی ہے جملوں پہ سرکار. اب ہم کوئی نیا رضی اللہ نہیں بننے دیں گے. مارو گے مارو، تم اپنا کام کرو، تم بم لے کر آؤ، ہم علم لے کے نکلیں گے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، مارو گے نا. اور جہاں تک نہیں مارنے کی بات، تو ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں کس نے نہیں مارا؟ بھائی جاگ رہے ہو نا؟ کیونکہ ختم ہو گئی اب تو مجھے، لیکن سن لو. ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا، ہمیں شمر نے مارا، ہمیں خولی نے مارا. اچھا، جب کبھی آتی ہے نا معاویہ کی بات، تو کچھ لوگ ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں ایسے جاہل، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بلا ان کو برا نہ کہیے، وہ تو یزید کے باپ تھے. اما کتاب پڑھو تو پتا چلے وہ تو یزید کے بھی باپ تھے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی. پڑھیے نا کتابوں کو، کتاب پڑھتے نہیں. اما اپنی کتابیں نہ پڑھو، ہمارے بھائیوں کی کتابیں پڑھ لو. ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کی امی جان کو برا کہہ دے، زندگی بھر بات نہیں کرتے، ہمارے امی کو برا کہا تھا، ہمارے ابا کو برا کہا. اگر کوئی قاتلان ائمہ ہو، اس کے لیے نرم گوشہ دل میں رکھنا. اس لیے امام نے کہا ہے یاد رکھو، جو ہماری جدہ اور جد کے قاتلوں کے لیے سرسوں کے رائے کے دانے کے برابر بھی نا دل میں مروت رکھے گا، نماز پڑھتا پڑھتا نماز کی حالت میں مر جائے، ہم 14 میں سے کوئی بھی اس کی شفاعت نہیں کرے گا. بھائی ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا. اچھا، لعنت کو نہیں بھیجتے؟ کوئی شک ہے؟ مستحق کو اس کا حق دینا چاہیے نا. ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا، ہمیں شمر نے مارا، ہمیں خولی نے مارا. بھائی لعنت کیوں نہیں بھیج رہے آپ؟ لعنت بھیجتے رہیے. ہمیں ابن زیاد نے مارا، ہمیں بنو عباس نے مارا، ہمیں مروان نے مارا، ہمیں منصور نے مارا، یہ سب نے مارا نا. ہمیں ہارون نے مارا، ہمیں معتمد نے مارا، ہمیں مامون نے مارا، ہمیں متوکل نے مارا. بھائی متوکل کے لیے کیا کہا جائے؟ متوکل نے تو یہ کہا تھا اگر میں کربلا میں ہوتا تو جو غلطی یزید نے کی وہ غلطی میں کبھی نہ کرتا. کہ کون سی غلطی؟ کہ یزید کی غلطی یہ تھی کہ یزید نے بھائی کو قتل کر کے بہن کو زندہ چھوڑ دیا. یہ متوکل کا جملہ. اللہ لعنت کرے. متوکل کی تاریخ پڑھنا مقصد نہیں. ہمیں متوکل نے مارا، ہمیں صدام نے مارا، ہمیں داعش نے مارا. یار مارا نا. کب سے مارا جا رہا ہے ہمیں؟ 1400 سال ہو گئے، 14 صدی ہو گئی. آپ کے بھورا میں کتنے گھر بتائے تھے آپ نے؟ 60 70 80 90 نا. کب سے مارا جا رہا ہے ہمیں؟ 1400 برس ہو گئے، 14 صدی ہو گئی. بھائی اگر کسی چیز کو کاٹا جائے، چھاٹا جائے، کمی تو ہوگی نا. اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے، زندہ چنوا دیا گیا، خون میں گارا بنایا گیا، بابا کمال ہو گیا. اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے، یہ بھورا میں 80 90 گھر کیسے بچ گئے؟ نہیں، آپ تھکے ہیں، مجلس تو اب ختم ہو رہی ہے. بھائی اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے، 2 4 5 گھر بچنا چاہیے تھے. بھائی اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ گیا؟ بس 10 20 لوگ ہونا چاہیے تھے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. مارا گیا، یہ خبر تو حقیقت ہے، لیکن ایک خبر اور سنا رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں دی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے. کتنی آسانی سے جملے سن رہے ہو یار. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی. یہ ہمیں سال بھر مارتے ہیں. حسین اپنی زری سے کہتے ہیں تم سال بھر مارو، تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے، ہم 40 میں بتائیں گے بچائے کتنے ہیں. ہم
رکھو. ہم صبر و مصابرت، استقامت، استقلال، مزاحمت، زندہ دلی، مر کے جی جانے کا ایسا مقام کربلا کی صورت میں دے جائیں گے کہ تم مارو گے، یہ مریں گے ہی نہیں. تم بسوں سے اتار اتار کے مارو گے. پاکستان والوں نے خود مجھے بتایا، ایسے نہیں کہیں پڑھ لیا ہو، کیونکہ معاف کریے گا میں واٹس ایپ نیوز نہیں پڑھتا، نہ واٹس ایپ والی نیوز کا میں قائل ہوں. یہ ایک الگ سا نیوز پیپر ہے نا. خود پاکستان والوں نے مجھے بتایا قبلہ ہم سے پوچھیے، ہمارا قافلہ جا رہا تھا، جو بچ کے نکل گئے وہ بتا رہے ہیں. لیکن افسوس کہ آپ کچھ لوگ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، لیکن سن لو، ان کی بازبانی سنا رہا ہوں. جو لوگ بچ کے نکل گئے وہ بتا رہے قبلہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے بائی بس کربلا کی طرف. گھیرا گیا ہمیں، نام لینا مناسب نہیں. ہاں سب کو پتہ ہے سارے بے قاعدہ القاعدہ میں پائے جاتے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج دنیا یہی تو چاہ رہی ہے نا، کسی طرح وہ شیعوں میں آتنکوادی ثابت کر دو. سلام کرو اپنی ماؤں کو، اے بھورا والوں، اے امبیڈکر نگر والوں، سلام کرو اپنی ماؤں کو. آج یہ ہم میں آتنکوادی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور والا جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی ہے. چلو میں تمہاری سبحان اللہ پہ راضی ہو گیا. اب آخری جملہ سن لو اور مجھ مہمان کو اجازت دے دو. بس باتیں تو بہت کچھ تھی، لیکن میں نے بات کو یہاں پر سمیٹنے کی سعادت حاصل کر لی ہے. انہوں نے بتایا قبلہ کربلا کی طرف قافلہ جا رہا ہے. بسوں سے اتارا، اتارنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے لندن بی بی سی میڈیا، مکار میڈیا، سب سے بڑا جھوٹا میڈیا. یہ بی بی سی شیعوں کا دشمن ہے سرکار. آج تک زائرین کی تعداد کو صحیح نہیں بتاتا. میں اتارنے کے بعد پوچھا، انہوں نے کہا قبلہ یہ بی بی سی والے جو بتا رہے تھے کہ آئیڈینٹی کارڈ چیک کیا، پاسپورٹ چیک کیا، انہوں نے بتایا قبلہ پتہ نہیں آپ جاگ رہے ہو یا نہیں جاگ رہے ہو. کہا قبلہ بسوں سے اتارا، نہ کوئی آئیڈینٹی کارڈ چیک کیا، نہ پاسپورٹ چیک کیا، بسوں سے اتارا. کہا تمہارا نام حسن، گولی مار دی. تمہارا نام حسین، گولی مار دی. تمہارا نام زینب، کلثوم، گولی مار دی. تمہارا نام زہرا، گولی مار دی. یعنی اتنی بات تو امبیڈکر نگر والوں تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی نا کہ دشمنی شیعوں سے نہیں ہے. میں کہاں جا کے یار لفظ پڑھوں یار، ہمت میری توڑ رہے ہو بھائی. دشمنی شیعوں سے نہیں ہے، دشمنی ان ناموں سے جو رکھے گئے ہیں. بھائی ان کا جملہ سنو اور سلامی پیش کرو ان کی جرات کو. وہ کہتے قبلہ ہمیں بسوں سے اتار کے مار رہے تھے. کہا تمہارا نام حسن، گولی ماری. انہی کا جملہ سنا رہا ہوں لفظ ٹو لفظ. تمہارا نام شبیر، زینب، کلثوم، علی، حیدر، شبیر، شبر، مصطفیٰ علی، محمد علی، محمد تقی، نقی، جیسے سنا گولی مار رہے تھے. انہوں قبلہ وہ ہمیں مار رہے تھے، ہم مرنے کے باوجود کیا دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے اتنے لوگوں کو مارا، لیکن کسی شیعہ نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا نام سفیان نہیں بتایا. اللہ جانے کہاں سے اپنا نام یزید نہیں بتایا. اپنا نام خولی نہیں بتایا. انہوں نے کہا قبلہ ہم جانتے ہیں نام بدل کے جینے میں زندگی نہیں ہے، ان کے نام پہ مر جانے میں زندگی ہے. بھائی پانی ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں صبر و مصابرت، استقامت، استقلال، مزاحمت، زندہ دلی. یہ کون دے رہا ہے زندہ دلی کا؟ حسین، اصحاب حسین. اصحاب حسین کیسے دے گئے اصحاب حسین؟ کا قبلہ بھول گئے؟ حسین نے چراغ بجھایا، جوان بیٹے سے جلوایا. مقتل ہے، چراغ کو اپنے ہاتھوں سے بجھایا، اور جب جلانے کی باری آئی، بیٹا اکبر بلند کرو اپنے آپ کو اور چراغ کو دوبارہ روشن کرو. حالانکہ شعر و شاعری تو خیر میں نہیں کرتا نا، مجلس آتی ہے. شاعر کہتا ہے
بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرے خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ اب چراغ جلا تو منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں، جوان ان کے ہاتھ دستہ انعام پر ہیں، تلوار کھینچنے کو تیار ہیں، ضعیف امام میں کھل کے کمر میں بن چکے ہیں، اور لبوں پہ صدا کیا کہ لبیک یا حسین۔ مولا اگر شک ہے تو آپ کہتے کہ گردن کٹ جائے اور آپ کے قدموں میں صدقہ قرار پائے۔ آپ سمجھے کہ تم اصال ثواب کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اصال ثواب۔ اصحاب حسین نے بتایا ہے اگر مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو اپنی زندگی کو حسین کے قدموں میں رکھ دو۔ یہی وجہ ہے ہم زندہ رہتے ہیں تو ہر وقت نام حسین، مر جاتے ہیں تسکین قلب کے لیے حسین۔ کیوں؟ عالم کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام ہے حسین۔ ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے بتایا گیا مرحوم کی صرف بیٹیاں ہیں۔ میں نے تو ابھی ابھی پڑھا تھا نا، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے احساس کیا بھلے ہی مرحوم کی بیٹیاں ہیں لیکن گاؤں کے نوجوان ایسے لگے ہوئے تھے مانو ان بہنوں کو یہ احساس نہیں ہوتے رہتے کہ آج تمہارا بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا۔ سب مجلس میں کوئی کسی انتظام میں، کوئی کسی انتظام میں، کوئی لا رہا ہے، کوئی کھانا، کوئی ناشتہ، کوئی کسی انتظام میں لگا ہے۔ ایک جملہ کہوں، بھائی نہ ہونے کے باوجود کتنی امیر ہیں مرحوم کی بیٹیاں، اور 18 بھائی ہونے کے باوجود کتنی غریب ہو گئیں علی کی بیٹیاں۔ آئی ہے جب شام غریبہ، یہ شام غریبوں کی شام تھی۔ یہ شام زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے۔ یہ شام غریبوں کی شام تھی، یہ شام اسیروں کی شام تھی، یہ شام بیواؤں کی شام تھی، یہ شام یتیموں کی شام تھی۔ یقیناً باپ کے جانے کے بعد گھر خالی ہو جاتا ہے۔ جوانوں تم تو برداشت کر لیتے ہو نا، گھر سے باہر نکل گئے، دوستوں میں نکل گئے، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، تمہارا دن کٹ جاتا ہے، دل بہل جاتا ہے۔ ان بیٹیوں سے پوچھو جو دن بھر گھر میں باپ کی خدمت کرتی ہیں، اور جب چند دنوں کے بعد باپ گھر میں نظر نہیں آتا ہے تو بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ شاید میں نے آپ کے امبیڈکر نگر میں یہ جملہ کہا تھا۔ الحمدللہ میرا بھی بیٹا ہے 6-7 سال کا، بیٹی ہے میری 4 سال کی۔ میری پرسنلی بات ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن اللہ نہ کرے کہ مرحوم کی بیٹیاں مجھے سن رہی ہوں، لیکن یہ جملہ آپ سن لو۔ میری بھی 4 سال کی بیٹی ہے، اکثر ہم سال بھر غالباً گھر سے باہر ہی رہتے ہیں۔ 4 سال کی بیٹی ہے، جب گھر پہ فون کرتا ہوں اتفاق سے کبھی فون اٹھا لو، میری آواز کو پہچانتی ہے تو پہلا جملہ یہی کہتی ہے، پاپا گھر کب آؤ گے؟ یعنی گھر میں جب تک باپ رہتا ہے بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے۔ یہ بیٹیاں چاہتی کیا ہیں؟ یہ بیٹیاں کچھ نہیں چاہتی، یہ بیٹیاں یہی چاہتی ہیں باپ بیمار ہو تو ہو جائے، باپ ضعیف ہو تو ہو جائے، باپ بستر پہ آ جائے تو آ جائے مگر نگاہوں کے سامنے رہے۔ لیکن رونے والوں، ابھی ابھی آپ نے مصائب سنے نا، کیا گزری ہوگی اس حسین پر جب وہی بیٹی جاتے جاتے کہہ رہی تھی اپنے باپ سے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ لو رونے والوں، آ گئی شام جسے کہتے ہیں غریبوں کی شام۔ تاریخ کہتی ہے زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے۔ میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن جو نوجوان مجھے دیکھ رہا پلیز سروں کو اٹھا مجھے دیکھو، میں اپنے آپ کو دنیا خطابت کا سب سے چھوٹا نوکر سمجھتا ہوں۔ اے بھورا کے نوجوان، تم سے میری گزارش ہے، اگر تمہارے باپ دنیا سے چلے گئے نا تو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، کیونکہ باپ کے جانے کے بعد بہنوں کو بڑا سہارا ہوتا ہے بھائیوں سے، بڑا سہارا ہوتا ہے، بڑا سہارا ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں سے۔ میری تم سے گزارش ہے بھورا والوں، تم سے گزارش ہے، اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہو گئی ہو نا تو ان کو منا لینا، وہ اس لیے کہ ان بہنوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے۔ یہ بہنیں بھائی کا شکوہ تو برداشت کر لیتی ہیں، غم برداشت نہیں کر پاتی۔ یہی وجہ ہے
شام غریب آئی، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، لبوں پہ صدا ہے یا علی یا علی یا علی۔ کیا دیکھا؟ سامنے سے کوئی گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے۔ اللہ اللہ رونے والوں، قیامت ہو گئی۔ زینب نے آگے بڑھ کے جملہ کہا، اے آنے والے ابھی نہ، بڑی محنت سے بچوں کو ڈھونڈ کے لائی ہوں، بڑی محنت سے سلایا ہے، جو لوٹنا چاہتا ہے صبح آ کے لوٹ لینا۔ اے بہنوں والے بھائیوں، تم اپنی بہنوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو، کوئی بہن ایسے غریب نہ ہو جیسے زینب شام غریبہ میں ہوئی۔ جب وہ آنے والا گھوڑ سوار نہیں رکا، زینب نے آگے بڑھ کے کہا، اے آنے والے، کیا تجھے نہیں معلوم میرے بھائی کا نام عباس ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ حیا کر کے نہیں، حیا کر کے نہ روئیے گا۔ تاریخ کہتے جب وہ گھوڑ سوار نہیں رکا، زینب آگے بڑھی، مجھے دیکھو ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھنا۔ زینب آگے بڑھی، اللہ اللہ یہ وقت کسی پہ نہ ہے۔ زینب نے لجام فرس کو پکڑ کے کہا، کب سے منع کر رہی ہوں، لوٹ جا واپس۔ اللہ اللہ رونے والوں، قیامت ہو گئی۔ جب اس آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب نے آنے والے کو دیکھا، تیز قدموں سے دوڑی، جلے ہوئے خیموں کی طرف آئی، ایک آواز دی، بیبیوں میرا بابا آ گیا۔ جزاک اللہ، بیبیوں میرا بابا آ گیا۔ ارے کوئی چادر ہو تو چادر دے دو، میں اپنے بابا کے سامنے کبھی بغیر چادر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، چند جملے سن لے سرکار۔ عجب نہیں، عجب نہیں، میں نظریہ پیش کروں، عجب نہیں، جب شام غریبہ میں، عجب نہیں، نظریہ پیش کروں، جب شام غریبہ میں زینب نے اپنے بابا کو پایا ہوگا، شکایتیں کی ہوں گی، لیکن اللہ اللہ جب شام غریبہ میں علی آئے ہیں تو سکینہ نے بھی علی کو دیکھا ہوگا نا، سکینہ نے دیکھا ہوگا، علی نے سکینہ کو دیکھا ہوگا۔ علی نے کیسے دیکھا ہوگا؟ کانوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، چہرے پر نیل کے نشان ہوں گے، دامن جلا ہوگا۔ اللہ اللہ رونے والوں، عجب نہیں، سکینہ نے کہا ہوگا، اے دادا آج مجھے پتا چل گیا پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے۔ کہا ایسا نہ کہو، کہا دادا کیوں نہ کہوں، آپ کی بیٹی نے بلایا، آپ نجف سے آ گئے، ہائے میرا بابا، شام ہو گئی۔ ہاں ہاں رو لو رو لو رو لو۔ دیکھیں معاف کریے، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ رونے میں حیا کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں رو رہے ہیں۔ آپ نہیں روتے نا، میں نہیں پڑھتا مصائب، آپ کیا سمجھو گے؟ میں نے صرف پڑھا، کچھ لوگوں نے محسوس نہیں کیا۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا کبھی تمہاری بیٹیاں نکلتے وقت تمہارے دامن کو نہیں پکڑتی؟ میں نے پڑھا، کانوں سے خون ٹپک رہا تھا، تم نے کتنی آسانی سے سن لیا۔ نہیں پھٹتا تمہارا کلیجہ، تم نہیں بتا پاؤ گے۔ یہ میری پردہ دار بہنیں بتائیں گی، جب یہ اپنے گھروں میں اپنی 4 سال کی بچیوں کو بڑے پیار سے آغوش میں بٹھالتی ہیں نا قبلہ، اور بٹھالنے کے بعد بڑے پیار سے بندے پہناتی ہیں، پہناتی بڑے پیار سے ہیں، پھر بھی بچیاں کیا کہتی ہیں؟ امی آرام سے کرو، امی درد ہو رہا ہے، امی آرام سے پہناؤ۔ اللہ اللہ رونے والوں سوچو سکینہ کا کیا ہوا ہوگا جب کانوں سے گوشوارے چھنے ہوں گے۔ اب برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا، جس کا دل کمزور ہو مجھے معاف کر دے۔ مجھے یہ بتانا ہے جب باپ چلا جاتا ہے بیٹیوں کا ہوتا کیا ہے؟ رونے والوں، تاریخ کہتی ہے جب دربارے میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی، جس کا دل کمزور ہے اٹھ کے چلا جائے۔ مسائل بڑے سخت ہیں، اگر میں پڑھتا پڑھتا مر جاؤں تو میں خوشا نصیب، تم روتے روتے مر جاؤ تو تم خوشا نصیب۔ میں بھی دیکھتا ہوں آج کون ایسا پتھر دل ہے جو گھر تک روتا ہوا نہیں جاتا، بس 2 سے 2.5 منٹ مجلس تمام ہو جائے گی۔ جب دربارے حضرت امیر مختار میں شمر کو لایا گیا اور شمر سے پوچھا گیا، یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا کیا؟ شمر کہتا، مختار تم حسین والے ہو، مر جاؤ گے۔ اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے ہیں۔
میں اس سے بڑے مصائب تو نہیں پڑھ سکتے نا. جو نہیں رو پا رہے نا وہ حسین سے معافی مانگے. ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا آپ کی بچی کے مصائب پڑے گئے؟ اے آقا ہم رو نہ پائے. بچن جملے سن لو. جب مختار نے شمر کو بلایا اور شمر سے پوچھا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا کیا؟ کہا مختار تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، مر جاؤ گے. مختار کہتا اب کربلا کے بعد جینے کا فائدہ کیا ہے؟ جو رو رہا اللہ اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کر حیا نہ کرنا، برداشت کرنے نہ ہونے والوں. ایک مرتبہ مختار کہتا بتاؤ تو نے کربلا میں کیا کیا کیا؟ کہا مختار تم مر جاؤ گے. کہا اب جینا بھی نہیں چاہتا. کہا پہلے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو. مختار نے یا حسین کہہ کے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. کہا بتا تو نے کیا کیا؟ کہا مختار میں نے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا. نہیں پھٹا تمہارا کلیجہ، اس سے بڑا مصائب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. میں نے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا. اے مختار میں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے. مختار میں نے خیام حسینی کی طرف گھوڑوں کو دوڑوایا. سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے کیونکہ کچھ لوگ رو نہیں رہے ہیں. ہاں کیونکہ آپ فضائل میں بولے نہ بولے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس بستی میں مسائل میں گری ہو نا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو سوچو جب مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو رباب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں نے تمام کر دی مجلس. بس آخری جملے سن لو. اپنی بیٹیوں کے حق میں دعا مانگنے مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک مرتبہ مختار کہتا ہے شمر تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو کرنے کے بعد تو خود پچھتایا ہو. ایک مرتبہ شمر کا بدن لرزنے لگا. وہ روتے روتے کہتا مختار تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. مختار نے کہا جلدی بتا کربلا کا ایسا کون سا ستم ہے جس کو کرنے کے بعد تو خود پچھتایا ہو. ایک مرتبہ شمر کہتا ہے مختار سن جب میں حسین کو ذبح کر چکا پسر سعد نے کہا خیام حسینی پہ چڑھائی کر دو. اے مختار جیسے ہی ہم نے چڑھائی کری نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے. جزاک اللہ. اے مختار بھائی سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو. مختار میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے تلوار کو ہاتھ میں لیا. میں خیمے کی رسی کاٹتا جاتا تھا. آخری 1 منٹ بچا ہے. میں خیموں کی رسی کاٹتا جاتا تھا. خیمے گرتے جاتے تھے. دوسرے سپاہی آتے تھے آگ لگاتے تھے. آگ لگا کے اسباب عصمت و طہارت کو لوٹتے جاتے تھے. اے مختار عجب نہیں میں نے ایک خیمہ ایسا گرایا. میں نے کیا دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے چھوٹے سے مسلح پر بیٹھی ہے. اس کے دونوں ہاتھ زمین کربلا پر ہے. میں نے کہا اے بچی تو کون ہے؟ وہ بچی کہتی ہے ظالم میرا بابا مقتل میں گیا ہے. جب میرا بابا لوٹ کے آئے گا میں تیمم کر 2 رکعت شکرانے کی نماز. ہاں رو گے ابھی آپ رو گے اور آپ نہ رو گے تو کون روئے گا؟ آخری جملہ سن لو. میں سمجھ گیا حسین کی بچی ہے. میں نے تلوار کو نیام میں رکھا. میں نے تازیانہ اٹھایا. میں گھوڑے سے نیچے اترا. بچی مسلح سے کھڑی ہو گئی. مختار میں آگے بڑھا. بچی پیچھے ہٹی. مختار میں اور آگے بڑھا. بچی اور پیچھے ہٹی. مختار میں اور آگے بڑھا. بچی اور پیچھے ہٹی. بچی پیچھے ہٹتے ہٹتے کہتی ہے اے ظالم میں سید زادی ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا. میں سید زادی ہوں میرے پاس نہ آنا. تجھے جو چاہیے میں دے دوں گی. لو رونے والوں رو لو. مجلس تمام ہو گئی. اے مختار میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ پڑی. اللہ اکبر. جو سمجھ گئے ہے وہ رو لے. مختار میری نگاہ نہ آپ سب مل کے مجھے دیکھ رہے ہو. میں تنہا سب کو دیکھ رہا ہوں. یہ سکینہ کوئی اور نہیں ہے. یہ وہی سکینہ ہے جو سید سجاد سے کہتی تھی بھیا شمر سے کہہ دو مجھے جتنے تماچے چاہے مار لے. تماچے تو مارا کرے لیکن مجھے تانے نہ دیا کرے.
سید سجاد نے پوچھا بہن کیا تانے دیتا ہے؟ کہا بھیا تماچے مارتا بھی ہے اور مارتے مارتے کہتا ہے بلا اپنے چچا عباس کو، بلا اپنے چچا عباس کو۔ اللہ اللہ رونے والوں اب ماتم کر لینا۔ اے مختار میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ پڑی، بچی سمجھ گئی میں کیا چاہتا ہوں، بچی سمجھ گئی میں کیا چاہتا ہوں۔ جیسے میری نگاہ گوشواروں پہ پڑی مجھے دیکھو وہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے کانوں تک لے گئی، واپس لے آئی۔ مختار میں نے زمین پہ تازیہ نہ مارا، بچی سے کہا مجھے گوشوارے دے دے، بچی پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی پھر واپس لے آئی۔ جو 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 برداشت کر سکتا ہے کر لینا، آخری جملہ ہے۔ اے مختار میں نے پھر بچی سے کہا یہ گوشوارے مجھے دے، بچے پھر کانپتے کانپتے، یا سوچو نا 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی واپس لے آئی۔ رونے والوں شمر رک گیا۔ ایک مرتبہ مختار کہتا ہے آگے بتا آگے کیا ہوا؟ کہا مختار تم مر جاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ مختار نے کہا جلدی بتا میرا مرنے کا دل ہے۔ اس جملے کے بعد مختار بے ہوش ہو گیا۔ اے مختار میں نے اس بچی سے کہا یہ گوشوارے مجھے دے دے، بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ آخری جملہ اپنے کانوں تک لے گئی پھر واپس لے آئی۔ اے مختار اب میں نے گھڑکیاں دی، اب جیسے ہی میں نے چاہا بچی کو تازیہ نہ ماروں میں آگے بڑھا، میں نے ڈانٹ کے کہا یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ آخری جملہ وہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کانوں تک لے گئی واپس لے آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے ظالم اے ظالم مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے، مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے، یہ گوشوارے میرے بابا نے پہنائے تھے۔ شمر آگے بڑھا، گوشواروں کو کھینچا، بچی دریا کی طرف۔ اے چچا عباس، عباس کا لاشا کبھی دائی انا للہ بارلات محمد وآل محمد کا یہ وقت ہے دعا مانگنے کا۔ میرے محبوب جو والدین اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے، پروردگار مصائب سجدہ سکینہ کا واسطہ ان بہنوں کو بہترین کفو عنایت فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض و غیب صدا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے مالک میرے اللہ یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کو قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تجھے واسطہ اس مجلس سید الشہداء کا، ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے، جانے انجانے گناہ کبیرہ صغیرہ سرزد ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ ان مومنین کے ہاتھ اس فرش عزا نما مسلح پر تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے، ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ بار الہ جو نوجوانان قوم ان کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرما، ہم سب کے گھروں میں رزق حلال کے راستوں کو کشادہ فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار اس مجلس کے ہر فرق کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک میرے اللہ، بارہ دل تڑپ اٹھتا ہے جب کسی گاؤں قصبہ شہر ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جاتے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں ساری مسجدیں، ساری امام بارگاہیں، سارے روضے چمک رہے ہیں، اگر نہیں چمک رہی ہے تو جنت البقیع نہیں چمک رہی ہے۔ میرے معبود اب جل بجل دن بھی آ جائیں، ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں۔ بار الہ ان تمام مومنین کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ بار الہ اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول سید محب حسین ابن سید شبراتی حسین مرحوم
و سید ظہیر حسین مرحوم ابن سید اشفاق حسین مرحوم، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ مراج کرام جو دنیا سے گزر گئے، ہمارے وہ علماء کرام، بالخصوص وہ جوان جو شہزادی زینب، شہزادی سکینہ اور کربلا کی حفاظت میں شہید ہو گئے ہیں، ان کو بھی ایصال ثواب میں شامل فرما لے۔ تقبل انک علی کل شیء قدیر، مولا سلامت رکھے۔